بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن ہوٹل میں ایک لڑکی کے ساتھ ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ حریم شاہ نے ایک بڑا الزام لگایا ہے۔ یہ لڑکی کون ہے، اس حوالے سے اب بھی بہت کچھ کہا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ استعفیٰ نہیں دوں گا، اب جنگ ہوگی، اور یہ اب قانونی محاذ پر جنگ ہوگی۔ جس طریقے سے صدر علوی ڈٹ گئے ہیں، تین کردار وہ بری طرح پھنسنے جا رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی آپ کو بتانا ہے۔ سائفر کیس مزید بگڑ گیا ہے، اور اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے نئی گیم ڈال دی ہے۔ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا، اور عمران خان، شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور ان لوگوں کو کس طرح ان کیسز کے اندر سزا دینے کے لیے نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد انسانی حقوق کے تمام چیمپئن انہوں نے کمپرومائز کیا ہے۔ عمران خان کی نفرت اور بغض کے اندر انہوں نے آئین، قانون، انسانی حقوق، آزادی ادارے رائے، سب کچھ وہ بھول گئے ہیں۔ جو بڑے بڑے نظریاتی تھے، وہ پوری طرح عوام کے سامنے ننگے ہو کر آ گئے ہیں۔ وہ 35 آنٹیوں کا جو ٹولہ پاکستان کے اندر ہمیشہ ایکٹیو رہتا تھا کہ آج عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، آج مردوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور آج قانون توڑ دیا گیا ہے، وہ مکمل غائب ہو گئی ہیں۔ وہ ملک کے اندر جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ تو اس سے بہت سارے جو سوالات ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ ایک تو ریاست کا جو اپنا ادارے ہیں ان کا پریشر ہے، یہ چیز بھی نظر آتی ہے۔ لیکن دوسری طرف نظر آتا ہے کہ جہاں پر زرداری اور شریف مافیا کمزور ہو رہا ہو، تو وہ شاید انہی کے مفادات کے لیے کام کر رہی تھی۔ انہوں نے ٹائٹل علیحدہ علیحدہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب جس طرح تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ جس طرح ظلم ہو رہا ہے، جس طرح انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، ویمن رائٹس کی پامالی ہو رہی ہے، اس پر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بات نہیں کر رہا۔ اب یہاں پر جو ہے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ اس وقت عدالتیں بے بس ہو گئی ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، شاید ان کے ساتھ باقی ججز کھڑے نہیں ہوئے، اور یا پھر وہ خود ہی اتنے بزدل ہو چکے ہیں کہ اب انہوں نے ریٹائرمنٹ لینی ہے، اور ان کو یہ ہو کہ پتہ نہیں ریٹائرمنٹ کی رقم ہی نہ ہضم ہو جائے اور میرا سارا کچھ تباہ نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک تو چیزیں جو ہے وہ بہت سوالات جنم لیتے ہیں۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جن کا ایک بڑی کمپین چلائی گئی، ان کی بڑی پی آر بنائی گئی بعض لوگوں کی طرف سے کہ بھئی انسانی حقوق، آئین، قانون پر تو بھئی یہ بندہ آخر ہے، لیکن کس طرح شریف اور زرداری مافیا، جہاں ان کو نقصان ہو وہ ایکٹیو نظر آتے ہیں، جہاں پر تحریک انصاف اور عام پاکستانیوں کا معاملہ ہو وہاں وہ آپ دیکھیے کس طرح انہوں نے کمپرومائز کیا ہے۔ اب یہ جو کل صدر علوی صاحب کا معاملہ ہوا ہے، جو ایک ٹویٹ کیا گیا ہے، اور 2 دن پہلے جس طرح باقاعدہ ٹی وی چینلز نے خبریں چلائی ہیں، اب یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ پتہ دیتی ہیں کہ یہ معاملہ بھئی 9-10 اپریل کی رات جو جس طریقے سے آئین توڑا جا رہا تھا بقول چیف جسٹس صاحب کے، اور وہ تمام ججز نے سر جوڑے کہ آئین ٹوٹ گیا اور ہم نے اس کو بچانا ہے، وہ اس وقت جو تمام ججز ہیں وہ کہاں ہیں؟ اس ملک کے اندر جو معاشی تباہی آئی، جو بربادی آئی، جو آج لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس تمام کی ذمہ داری ان ججز پر ہے جو اس رات آئین کے نام پر یہ سارا کچھ انہوں نے ڈرامہ کیا، یا ان کا فیصلہ جو بھی آپ کہیں، جو ان کی وزڈم ہے۔ بہرحال عوام کے نزدیک، عوام کے اندر یہ تاثر ہے کہ یہ سارا کچھ جو تباہی اور بربادی ہوئی ہے اس کے بیسک ذمہ دار وہ ججز ہیں جنہوں نے 9 اپریل کی رات کو آئین اور قانون کے محافظ بننے کے نام پر یہ کھلواڑ کیا ہے۔ اور جب لوگوں کو مارا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کر جس طرح جو ہے وہ پامالی ہو رہی ہے، گاڑیاں توڑی جا رہی ہیں، کاروبار بند کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، اب ان کا آئین اور قانون ان کو کچھ نہیں کہتا، ان کا ضمیر ان کو کچھ نہیں کہتا۔ اب روٹین کے مطابق جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ساری چیزیں جو چلی ہیں، اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے عامر فاروق صاحب، انہوں نے ایک نیا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے، اور جو سائفر کا معاملہ ہے، ظاہر ہے آرمی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ مقدمہ قائم ہوا ہے۔ صدر پاکستان انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ کس طریقے سے ان کے عملے نے ان کے ساتھ 2 نمبری کی ہے، فراڈ کی ہے، سازش کی ہے،
یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر ہو سکتی ہیں۔ اب ان کے یہ ٹویٹ کے بعد ایک ریاست کا سربراہ، تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا یہ نہیں دیکھا جو گزٹ نوٹیفکیشن ہے ابھی وہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے، یہ معاملہ عدالت میں جانا ہے۔ ابھی جو جس طریقے سے یہ ٹویٹ آیا ہے اس کے بعد اس کی قانونی حیثیت مشکوک ہو گئی ہے، بلکہ یہ بہت بڑا ایک ریاستی سطح کا بلندر ہے، اور اگر کہیں انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو اس کے اندر پھنسنے جا رہے ہیں تین کردار۔ حامد میر نے اس حوالے سے ایوان صدر کے ذرائع کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو موقف ہے وہ تین کردار ہے، اس کے اندر ایک سول ہے اور دو شاید جو ہے وہ حساس ادارے سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے وہ ذمہ آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ صدر صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ خبر چل رہی ہے یہ بتائیے آپ، تو اب انہوں نے کہا جی یہ میڈیا تو جھوٹ بولتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا بھئی یہ نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا ہے، پھر ان کو مشکوک لگا تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ اب یہاں اگر حامد میر کا جو دعویٰ ہے اس کے مطابق صدر علوی صاحب سے جو دھوکہ کیا گیا اس کے اندر ان کے تین کردار اب واضح ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو آگے انہیں پہنچانا چاہیے تھا وہ ڈرافٹ، کہ صدر صاحب نے قانون کو اپروو نہیں کیا لیکن انہوں نے اس کے دن پورے کیے اور معاملات کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر گھمانے کی کوشش کی چونکہ سائن نہیں کیے۔ اب یہ متنازع معاملہ ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر تو حکومت سے زیادہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کو جلدی ہے۔ پہلے جس طرح جج ہمایوں دلاور کا فیصلہ آیا ادھر سے ادھر پھر گما کے دیا، اور پھر خود کہا کہ 5 دنوں میں اپیل سنوں گا، اور 14 دن لگا دیے، بیماری ان کی بڑھ گئی، آگے پیچھے وہ صحت مند ہیں، جو ہی کوئی عام معاملہ آئے گا تو آپ دیکھیں گے پھر بھی ان کی بیماری بڑھ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا پرماننٹ علاج کرے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ساری چیزیں جو یہاں پہ ہوئی ہیں اس کے اندر ایک تو یہ ہوا کہ اب خصوصی عدالت قائم کر دی گئی ہے۔ ابو الحسنات جو ذوالقرنین ہے وہ جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں، ظاہر ہے خصوصی عدالت سائفر کا مقدمہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سنے گی، وکلاء کو یعنی چند جو ہے وہ اجازت ہوگی، صحافیوں کو رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ کیس آگے چلتا جائے گا اور عمران خان جو ہے اس کو سزا بھی خدا نخواستہ ہو جائے گی، اور ہمارا اتنا اپاج اور نکما عدالتی نظام ہے کہ ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعتیں شروع ہو جائیں گی کہ یہ جو آفیشل ایکٹ کے اندر جو ترامیم ہوئی ہے یہ غیر قانونی ہے یا قانونی ہے، اور ان بحثوں کے اندر 5-6 مہینے سپریم کورٹ ضائع کر دے گی، جو روٹین ہے وہ بتا رہا ہوں، اور اتنے میں بے گناہ سزا جو ہے وہ ہوتے ہوتے اپیلیں ہوتی ہوتی پھر بھی سال جو ہے وہ لگا دیا جائے گا۔ کیسا ایک عجیب مذاق ہے جو اس ملک کے اندر بنا ہے، تو یہ خصوصی عدالت بنا دی گئی ہے۔ اب جو صدر پاکستان ہے ان پر بڑا دباؤ ہے، ظاہر ہے کہ وہ جو ہے وہ استعفیٰ دے، اس کے لیے جو ٹاؤٹ صحافی ہیں جو ایک ٹیم بھرتی کی ہوئی ہے وہ باقاعدہ انہوں نے کمپین بھی چلائی ہے، انہوں نے یک طرفہ بیانیہ دیا ہے، ٹی وی چینل وہ اس وقت بالکل فیک نیوز کا گڑھ بن گئے، جو انہوں نے یہ خبریں جس طریقے سے چلائی ہیں، پیمرا کسی نے کوئی ادارے نے نوٹس نہیں لیا، نہ کوئی لے گا، وہ کوئی بھی اور خبر پہ نوٹس لیا جائے گا، اس پہ چیئرمین پیمرا ستو پی کے سویا ہوا ہے کہ بھئی یہ اتنے چینلز نے فیک نیوز دی ہے تو اس کی بھی غیرت اس دوران زندہ نہیں ہوگی، جب بھی وہ سمجھے گا اس کی غیرت بھی سلیکٹو ہے، جب اس کو پیچھے سے سوچ لگایا جائے گا تو وہ کہے گا ہاں ہاں یہ غلط ہو گیا۔ اب یہاں چونکہ ریاست کے سربراہ جو آئینی سربراہ ہوتا ہے وہ صدر ہوتا ہے، حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، تو اور کمانڈر ان چیف ہیں وہ مسلح افواج کے، اس کو وہ حلف دے رہا ہے، اس کو قسم اٹھانی پڑ رہی ہے اپنی بات بتانے کے لیے، پھر بھی ڈرامے بازی میڈیا کے اندر ٹاؤٹ لوگوں نے جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے۔ اب یہ ایک تو معاملہ ہے، اب صدر صاحب ڈٹ گئے، انہوں نے کہا دباؤ کا مقابلہ کروں گا، قانونی جنگ جو ہے وہ ظاہر ہے ابھی آئے گی، 1-2 دن کے اندر عدالتوں میں پہنچے گی۔ پہلے بندیال صاحب ویسے ہی ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں، نئے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں جن کو جو ہے وہ اوورآل عوام کے اندر ظالموں کا قاضی کہا جاتا ہے، لیکن جب وہ آئیں گے تو پتہ چلے گا، تو اب وہ جو ہے ظاہر ہے وہ زرداری اور شریف مافیا اگر ایک طرف ہوئے عوام دوسری طرف ہوئے تو قاضی صاحب کا بڑا امتحان ہوگا، وہ بیچارے پھنس جائیں گے، لیکن دیکھتے ہیں وہ بھی اس معاملے کے اندر کیا کرتے ہیں۔ تو عدالتی انہوں نے کہا کہ جنگ ہوگی جو صدر صاحب کے ذرائع سے دعویٰ ہوا ہے، اور وہ یہ کہ اب استعفیٰ نہیں دیا جائے گا، تو یہ کوششیں ہو گئی ہیں ناکام۔ اب جو حریم شاہ ہے میں نے ان کو کبھی سنجیدہ نہیں لیا، ظاہر ہے کوئی لوگوں کو پتہ ہے جس طرح وہ سارا کچھ کرتی ہیں،
لیکن جو انہوں نے بات کی ہے اور ٹی وی چینلز نے جس طرح رپورٹ کیا ہے، یہ معاملہ سنجیدہ ہے، کیونکہ اگر تو بشرا بی بی جو عمران خان کی اہلیہ ہیں، کسی کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے، اور جو ایک پہلے بیانیہ بنایا جاتا ہے، پھر اس پر ایک پولیس افسر کی باقاعدہ سٹیٹمنٹ لی جاتی ہے کہ وہاں ہم نے ایک پوٹلی وہ پنجابی میں کہتے ہیں وہ دیکھی، پھر وہ آگے برتن میں تھی، پھر اس کے اندر سے تعویذ تھے اور یہ چیزیں تھی، وہ ایسا ایک بیانیہ گھڑا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، ثبوت پوچھیں کوئی نہیں ہے، وہ فلاں نے کہہ دیا ہے۔ اور اسی طرح آسمہ شرازی سے لے کر غریدہ اور پورا طبقہ ملامتیہ مرد و خواتین وہ اس کمپین پہ لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بات تو ہم کرتے ہیں، تو اگر وہ بات ہو سکتی ہے تو بھائی پھر یہ بات بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ تاریخ ہے شہباز شریف کی۔ اب یہ اگر ٹی وی چینلز اس کو نہ کرتے تو اب یہاں پر نیو ٹی وی دیکھیے، جب میں نے یہ خبر یہاں سے لی تو اس وقت میں نے اس کا نیو ٹی وی کا جو لنک ہے وہ میں نے کہا یار اگر قومی ٹی وی چینل وہ اگر یہ دے رہا ہے اور اس طریقے سے کہ شہباز شریف کی گرل فرینڈ کے ساتھ ویڈیو لیک حریم شاہ نے مطلب ہے یہ کر دیا، تو یہ معاملہ تو سنجیدہ ہے۔ لیکن اب جو ہے جب میں نے یہ آپ کو بتانے کے لیے لنک کھولا ہے تو کہا گیا ہے کہ صفحہ دستیاب نہیں ہے، کیونکہ رابطہ ہو گیا نا جی نیو نیوز والوں کے ساتھ، تو اب یہ صفحہ دستیاب نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر جو بتایا گیا ہے مبینہ طور پر حریم شاہ نے ایک سنگین الزام لگایا، اس کی وضاحت کریں بھائی، اس کے خلاف لندن کی عدالت میں آپ جو ہے وہ مقدمہ کریں، یہی کہتے ہوتے ہیں نا طبقہ ملامتیہ کے تمام لوگ، تو مقدمہ کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شہباز شریف اپنی ایک جو ہے وہ مبینہ گرل فرینڈ کے ساتھ جب لندن پہنچے ہیں تو 2 گھنٹے انہوں نے یعنی پہلے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے چائے شائے پی ہے لابی کے اندر، وہ ویڈیو انہوں نے ساتھ وہ چلائی ہے، میں وہ یہاں نہیں چلا رہا لیکن آپ ظاہر ہے دیکھیں گے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ 2 گھنٹے کے لیے وہ کمرے کے اندر انہوں نے میٹنگ کی ہے۔ تو اس طرح کا الزام انتہائی شدید ہے۔ سوال ایک تو پیدا ہوتا ہے، ممکن ہے کوئی ان کی فیملی کی خاتون ہو، میں اب بالکل اس کے اندر جو ہے وہ اخلاقی ہم اس حد تک نہیں جائیں گے، لیکن ان کو وضاحت کر دینی چاہیے بجائے لوگ چے مگوئیاں کریں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اب یہ سوال ضرور ہے، لوگ اس پہ سوچیں گے اگر تو وہ کوئی اور خاتون ہے تو وہاں آپ کے لینے کے لیے آپ کے کوئی پارٹی کے رہنما آئے ہوں گے، کوئی چار جی ظاہر ہے آپ وزیر اعظم ہے، پارٹی آپ کی، تو وہ آنے کی بجائے ایک خاتون اگر آپ کے ساتھ ہے اور وہ اگر آپ کی فیملی کی نہیں ہے، فیملی کی ہے تو وضاحت کیجئے، اگر نہیں ہے تو پھر حریم شاہ کو یہ ویڈیو دی کس نے؟ سوال تو یہ بھی ہے، پھر ویڈیو کیوں دی گئی؟ پھر حریم شاہ کے خلاف اس طرح وہ روز کبھی فضل الرحمان کبھی کسی کے حوالے سے بات کرتی ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ وہاں پہ مالش کرواتے رہے، تو وہ بھی اگر نہیں آپ نے قانونی کارروائی کی، حکومت بھی آپ کی وہ ادھر تھی اور اب وہ یہ الزام لگا رہی ہے، تو اس کی بھائی یہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ یہ جو 2 گھنٹے کی میٹنگ ہے یہ سنجیدہ معاملہ ہے، اس پر ان کو وضاحت کرنی چاہیے، اصل حقیقت سامنے رکھنی چاہیے، ورنہ یہ جس نے بھی ویڈیو دی ہے حریم شاہ کو کوئی اس کا اتنا بڑا نیٹ ورک تو نہیں ہے نا، کوئی وہ ٹی وی چینل تو نہیں ہے کہ بیورو چیف رکھے ہوئے ہیں، اس نے کسی مقصد کے لیے دی ہے، تو لہذا اس کی جو وضاحت ہے یہ ایک مبینہ لڑکی ہیں، خاتون ہیں، ان کے ساتھ یہ ویڈیو ہے۔ حیرت انگیز طور پر نواز شریف سے ملنے سے پہلے وہ خاتون کون ہے جن سے شہباز شریف نے یہ انتہائی عام ملاقات کی ہے اور دیگر پارٹی کے لوگ وہاں نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہ بہرحال اس پر دیکھتے ہیں ان کی کیا وضاحت آتی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔